حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دروازہ تھے جن کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے بند تھے، بڑے بڑے فتنے بند تھے۔ اور جب آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے پھر وہ آپ جانتے ہیں کون کون سے فتنے آئے، وہ سارے موجود ہیں۔ اور وہ تو خیر القرون میں، پھر بعد میں آج فتنے کیسے ہیں کہ بندہ اندھیری رات کی طرح چھائے ہوئے ہیں، اور جو ان فتنوں کی طرف جھانکتا ہے نا ایسے کر کے، وہ فتنے بھی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ بندہ سر جھکا کے اپنی زندگی گزار کے حالت ایمان کے ساتھ چلا جائے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی وضو فرما رہے تھے تو آپ وضو کرتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ فرشتے ایک چادر نور کی لے کر جو وضو کرتا ہے اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، اور جب بندہ ایک بات کرتا ہے تو ایک اس کا کونا ایک فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، جب دوسری بات کرتا ہے دوسرا چھوڑ دیتا ہے، جب تیسری کرتا ہے تیسرا۔ تو آپ کا ایک مرید کہنے لگا حضور پھر تو باتیں ضرور کرنی چاہیے وضو میں تاکہ وہ چادر جو ہے بندے کے اوپر نور والی گر جائے۔ تو آپ نے فرمایا جلیا یہ چادر تھلے نہیں آندی اتنے جاندی۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے سائیں نہیں جڑے تسی سمجھتے ہو سائیں، اے سائیں نہیں، اے او سائیں ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا تمہارا نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، ہمارا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا حضور تسی کو اور نماز پڑھنے ہو؟ فرمایا نہیں نماز تو یہی پڑھنا جڑی تسی جی صوفیاں تو اور مذہب ہے فلانا اور ہے۔ فرمایا نہیں کیتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر میاں، اگ دھو کے جاہلاں ناس کیتا مٹھا ستھرا فقر دا شیر میاں، فقر شرع دی فرا فرما گئے عالم شاہ سلوک دے امیر میاں۔ کیوں جی شریعت تے دودھ ہے نا تے طریقت مکھن ہے، تے دودھ ہی نہ ہوئے تے مکھن کیڑے پاسوں آیا؟ ہاں جی اگ دھو کے جاہلاں ناس کیتا۔ جی نہیں ساڈے پیر صاحب تو مولویاں دے بڑے خلاف ہیں۔ میں آکھا مولویاں دے خلاف کیوں ہیں؟ انہوں نے کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کی مسئلہ ہے؟ تو انہوں پتہ نہیں رسول اللہ نے مولویاں نو اپنا دین دا وارث قرار دیا، باقی رہ گئے بھڑے بندے وہ تے ہر محکمے چ ہوندے۔ بلکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ راوی اس کے مولانا علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس یوشکو ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ مولا علی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا قریب ایک زمانہ آ جائے گا اسلام کا نام رہ جائے گا۔ الحمدللہ پاک ہم بھی ریاست مدینہ بنانے والے ہیں۔ ریاست مدینہ میں مندر بنتے تھے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نجران کی پھر اس کو پیچھے ظاہر ہے ہر دور میں ہوتے ہیں، سلطان العارفین فرمایا پڑھ پڑھ علم ملوک رجاون، پڑھ پڑھ علم ملوک رجاون، یعنی بادشاہ بڑے پیسے والے لوگوں نہیں مسئلہ ایسی ہے جیسے جس پر آپ چل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا۔ عمر بن مہاجر یہ بہت بڑے عالم بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ تھے، ان کو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہوا تھا کہ جب آپ مجھے دیکھیں نا مل تو عن الحق مال یمیل و میلانن، تو مل تو عن الحق کہ عمر بن عبدالعزیز حق سے دائیں بائیں میلان کر رہا ہے، ہو نہیں گیا، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ حق سے دائیں بائیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عمر بن مہاجر کو یہ فرمایا تھا کہ آپ نے یہ ہاتھ ایسے نہیں چھوڑنا، میرے گریبان سے پکڑ کر کہنا ہے اے عمر کدھر جا رہے ہیں بھائی، حق تو یہ ہے۔ جن کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا اور حقیقتاً ایک جگہ پانی پیا، جن کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، اور جن کے دور میں لوگ زکوٰۃ جیب میں لے کر پھرتے تھے، صدقے خیرات لینے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے ایک عالم کو کہا تھا کہ جب آپ مجھے دیکھیں کہ میں حق سے دائیں بائیں ہو رہا ہوں تو اتھے میں گربان چو نپنا ہے، تو کہنا ہے عمر کدھر جا رہا ہے۔ الدین والنصیحہ
میرے آقا نے فرمایا دین تو سراسر بلائی اور خیر خائی کا نام ہے۔ قلنا لمن، صحابہ نے عرض کی حضور کس کی خیر خائی؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ فرمایا دین تو سراسر خیر خائی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرآن کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے اور مسلمان عوام کے لیے۔ اللہ کے لیے یہی ہے کہ اس کے وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کے ذات و صفات میں اسے یکتا مانا جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مانا جائے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کو یہ مانا جائے، اور رسول اللہ کو کیا مانا جائے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور کتاب کے بارے میں کیا کہا جائے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اللہ نے فرمایا یہ ہم نے اپنے حبیب کو ایسے کتاب عطا فرمائی، ایسا قرآن عطا فرمایا کہ باطل قیامت تک نہ پیچھے سے اس پر حملہ کر سکتا ہے نہ آگے سے اس پر حملہ۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اللہ کی طرف وہ جو حکیم ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے، اس نے فرمایا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین ولقد صرفنا فی ھذا القرآن ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ کیا باتیں کرتے ہو تم؟ کیوں جی؟ یہ نصیحت دین خیر خائی کا نام ہے۔ قرآن کی خیر خائی یہ ہے کہ قرآن کا نظام نافذ کرو، اور رسول اللہ کی خیر خائی یہ ہے کہ حضور کی عزت پر پیرا دو، رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرا دو، اور اللہ رب العالمین پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مندر نہ بناؤ، مسجدیں بناؤ۔ ہاں مندر نہ بناؤ۔ ہاں وہ ہندوؤں کے ترانے وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مودی دور میں بنے گا مندر اسلام آباد، ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں مودی دور میں انشاءاللہ لال قلعے پر پرچم لہرائے گا اسلام کا، اور پاکستان کا پرچم وہاں لہرائے گا۔ وہاں محمد عربی کے غلام جا کر مودی دی لٹ نو پکڑ کے کہن گے اور پانی ٹھنڈا ٹھار اور کہندا تینو مسلماناں دا سپہ سالار اور غوطے دو دیواں کے چار۔ کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں؟ پھر شہاب الدین محمد غوری کی روح پھر ہستی ہوئی آ جائے گی، پھر نور الدین کا عشق رسول پھر شامل حال ہو جائے گا، پھر صلاح الدین ایوبی کی غیرت پھر آ جائے گی، پھر یوسف بن تاشفین کا جیسا کوئی جوان پھر آ جائے گا، پھر محمد بن قاسم جیسا کوئی غیور جوان پھر آ جائے گا، پھر طارق بن زیاد جیسا بندہ پھر کوئی کشتیاں جلا دے گا۔ ہاں تو پھر اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور۔ اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور۔